جناب حضرت مولانا حبیب صاحب قاسمی دامت برکاتہ مدظلہ العالی، میں بڑے ادب کے ساتھ حضرت سے گزارش پہلے کر دوں کہ میں مائک حضرت کے حوالے کر رہا ہوں، خطبہ صدارت پیش کریں گے اور ان کے بعد انشاءاللہ باضابطہ ہمارے جو شعراء ہیں فہرست میں ان کا نام لیا جائے گا۔ عتیق فتح پوری تیار ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ جناب حضرت مولانا حبیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کر رہا ہوں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، اس میدان میں اور آج کا یہ شاندار نعتیہ مشاعرہ جس میں آپ حضرات شریک ہیں اور بہت سارے حضرات کھڑے ہوئے ہیں، اگر جگہ نہ ملے تو کھڑے تو رہیں گے، سب کے لیے بیٹھنا ممکن نہیں، مگر ایک بات کا لحاظ رکھیے گا، یہ پیچھے کون باتیں کر رہا ہے؟ پیچھے باتیں کون کر رہا ہے؟ خاموش رہیے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ محفل رسول ہے، نعتیہ مشاعرہ ہے، تو رسول کی محفل میں آپ اسی طرح بیٹھیں گے؟ کیا کریں گے؟ اگر آقا سامنے ہو اور آپ کو بیٹھنے کا موقع مل جائے تو آپ کیا کریں گے؟ بھائی یہ تصور کر لیجئے کہ حضور ہیں اور ہم آپ کی محفل میں ہیں، اس ادب اور احترام کے ساتھ آپ کو یہاں تشریف رکھنا ہے۔ علامہ انور صابری نے کہا ہے یہ بارگاہ ناز رسول عربی ہے، یہ بارگاہ ناز رسول عربی ہے، یہاں پلکوں کا جھپکنا بھی بے ادبی ہے۔ کیا بات ہے بھائی، آپ ایسی محفل میں، اس لیے میں اپنے عزیزوں سے، اپنے دوستوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ خاموش رہیں گے، جب شاعر پڑھے گا شعر اچھا ہوگا، یقیناً آپ سبحان اللہ کہیں گے، وہ منع نہیں ہے، لیکن کوئی آواز ادھر ادھر کی آپ نہیں نکالیں گے اور خاموشی کے ساتھ سنیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مومن کی زندگی کے ہر مرحلے کا نمونہ ملا ہے، حضور کی زندگی سے مثال ملتی ہے۔ حضور نے شعر سنا ہے، حضور نے شعر سنا ہے، حسان ابن ثابت نے سنایا ہے، سنانے کا حق حسان ابن ثابت نے ادا کیا ہے، تو سنانے والے یہ سمجھیں میں حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی جگہ پر سنا رہا ہوں شعر، سننے والے یہ سمجھیں کہ میرے آقا نے مسجد میں بیٹھ کر حسان کو منبر پر بٹھا کر پڑھوایا اور حضور نے سنا، تو میں حضور کی سنت ادا کر رہا ہوں، تو طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے اور سلیقہ بھی وہی ہونا چاہیے۔ اور آگے والے جو بچے ہیں ذرا ان کو بڑے لوگ سنبھال کے رکھیں گے، ان کو دیکھ لیں گے۔ دوسری بات، ہمارے ناظم مشاعرہ نے الحمدللہ وہ ساری باتیں آپ کے سامنے کہہ دی جو مجھے اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے مشاعروں کی ایک خصوصیت ہے کہ ہم اللہ کو اللہ کے مقام پہ رکھتے ہیں، حضور کو حضور کے مقام پہ رکھتے ہیں، اور صحابہ کو صحابہ کے مقام پہ رکھتے ہیں، بزرگوں کو بزرگوں کے مقام پہ رکھتے ہیں، کسی کو ایک دوسرے کے مقام پر نہیں لے جاتے ہیں، جو جس کا مقام ہے وہی رکھتے ہیں اور اسی درجے کی ہم تعریف کرتے ہیں، اس کا لحاظ رہے۔ تیسری بات، نعت پاک مکمل نہیں ہو سکتی ہے مدح صحابہ کے بغیر۔ کیا بات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ
تعالیٰ نے حضور کی تعریف کی ہے. کیا کہا؟ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. اور اس کے بعد جو صفات اللہ نے بیان کی ہیں وہ صحابہ کرام کی بیان کی. اس کا مطلب ہے صحابہ کرام کی جو صفات ہے وہ الگ سے نہیں آئی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا پرتوں ہے صحابہ کرام. صحابہ کی تعریف حضور کی تعریف ہے. تو نعت مکمل جب ہوگی جب حضور کے ساتھ حضور کے ساتھیوں کا تذکرہ کیا جائے اور تعریف کی جائے تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کے سامنے ہوگا. لیکن الحمدللہ بہت دور دور سے شعراء کرام تشریف لا چکے اور ہمارے بھائی سننے والے بھی موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں میں نے جو گزارش کی ہے اس کا لحاظ رکھیں گے، بہت متانت اور سنجیدگی کے ساتھ آپ پورا مشاعرہ سنیں گے. ایک بات یاد آ گئی آخر میں کہہ دوں، ہمارے ناظم مشاعرہ نے بہت وضاحت کے ساتھ اشارہ کر دیا تھا. ایک چیز چلتی ہے، ہم زیادہ جذباتی زیادہ ہیں، عقل اور ہوش سے کام کم لیتے ہیں، لیکن ہوش اور حواس سے کام زیادہ لینا چاہیے، جذبات سے کم لینا چاہیے. جذبات ہونا چاہیے، بغیر جذبات کے کوئی آدمی نہیں ہوتا. جذبات ہوں مگر دائرے کے اندر رہنا چاہیے. ایک جملہ ہے مگر یہ جملہ ہمارا اور آپ کا نہیں ہے، یہ انہیں انگریزوں کا جملہ ہے. آئی لو ان کا ایک جملہ ہے جن سے ہم کو نفرت ہے، ہم سے ان کو کوئی محبت نہیں ہے. ان لوگوں سے جنہوں نے جملہ شروع کیا، اور یقیناً ان کے ہاں جائز محبت کا کوئی تصور نہیں ہے، ان کے ہاں ناجائز محبت ہوتی ہے. اور یہ جملہ ناجائز محبت کے لیے استعمال ان کے ہاں ہوتا رہا ہے. اس لیے ہم اس سے بچتے رہیں، الگ رہیں. ہمارے لیے نمونہ حضور اور صحابہ ہیں، ہم وہ کریں گے انشاءاللہ. یہ چند باتیں عرض کر دی، آپ بھی یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ قاعدے سے بہت اچھی طرح مشاعرہ سنیں اور شعراء کو اعداد و تحسین سے بھی نوازیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور شعراء کو اور آپ سامعین کے آنے کو سب کو قبول فرمائے، اور جو کوتاہیاں کمی رہ جائیں اللہ انہیں معاف فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.